ہم نہیں چاہتے, میں اننیسری تنقید کسی کی نہیں کرنا چاہتا اپنے اداروں کو, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ اس کے لیے کوئی جینیس تو نہیں ہے؟ کیا سب کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا کہ یہ ملک کے ساتھ آپ ان لوگوں کو, جن لوگوں نے اس ملک, ان کے دور, ان دونوں خاندانوں کے دور میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا, ہندوستان آگے نکل گیا ہمارے سے. 80 کی دہائی میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے آتا تھا پاکستان, تو لگتا تھا غریب ملک سے امیر ملک میں آ گیا ہوں. ہم ہمیشہ, ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s تک پاکستان زیادہ تر اکنامک انڈیکیٹر سے ہندوستان سے آگے تھا, اور بنگلہ دیش کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا جب سے یہ دو آئے ہیں. یہ اربوں پتی بن گئے, ملک کو مقروض کر گئے. اور کون سی مائنڈ ہے جو ان لوگوں کو واپس مسلط کر رہا ہے ہمارے پہ؟ یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی یہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بڑی ملک کے خلاف غداری نہیں ہو سکتی. اور تو اور چھوڑیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم ریلائز نہیں کر رہے کہ ہم اپنے ملک کو, معاشی نقصان تو ایک طرف ہے, ہم اس ملک کی اخلاقیات کس طرح تباہ کر رہے ہیں. مولانا رومی کی بڑی فیمس سیئنگ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے. انہوں نے کہا قوم تب مرتی ہے جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے. یعنی ایک قوم کا جو ایک ملک کولیپس تب کرتا ہے, اکنامک کولیپس بعد میں آتا ہے, پہلے مورلی کولیپس کر جاتی ہے. جب آپ ایک ملک میں نامور ڈاکوؤں کو سب کے سامنے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آپ رجیم چینج کے اوپر بھی آنے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ آ کے اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں. امیجن کریں, لوگوں کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت مہنگائی سے, اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں. اور پھر آتے ساتھ ہی وہ اس کو اتنی شرم نہیں آتی مریم کو کہ میرے داماد کو ہندوستان سے مشین منگوا دو, اور پھر اس کی ایک منٹ بس, اور پھر یہ بھی نہیں شرم آتی کہ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی بن رہی ہے تو اس میں اس کے اندر جو گریڈ سٹیشن ہے وہ کچھ 60-70 کروڑ روپے کا ہوتا ہے, وہ قوم پہ ڈال دو. شہباز کہتا ہاں وہ ہم نے کروا دیا, یعنی عوام اس کے پیسے دے گی. نارملی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے خرچہ, تو وہ بھی 60-70 کروڑ روپیہ. اتنی شرم ہے کہ اتنے پیسے بنا لیے, لیکن پھر بھی وہ بیچارے لوگوں کا خون چوسنے آ گئے. اور پھر وہ کہہ رہے جی وہ مریم ناراض نہ ہو جائے, وہ کہتا نہیں فکر نہ کرو, اسحاق ڈار اسے سمجھا لے گا, کون مین کو طریقہ بنا لے گا. یہ ملک سے مذاق ہو رہا ہے. اچھا, سو میں ابھی فورن پالیسی کی آپ سے بات کروں کہ یہ دیکھیں کہ یہ شوکت نے جو آپ کو سلائیڈز دکھائی, اس میں کیا نظر آیا. اس میں یہ انہوں نے کہا نا جی کہ ہم نے بڑے مشکل ان کے لیے حالات چھوڑ کے گئے. انہوں نے کہا, یہ بار بار شہباز کہتا ہے جی بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلے گئے ہم ان کے لیے. انہوں نے جو ملک چھوڑا تھا, تیل کی قیمت آدھی, 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بیرونی خسارہ 20 ارب ڈالر. ان کی آمدنی کتنی تھی؟ 19 ارب ڈالر آ رہی تھی ریمیٹنسز, اور 5ویں سال 24 ارب آ رہی تھی ایکسپورٹ سے پیسہ. ہم جب چھوڑ کے گئے دگنی تھی تیل کی قیمت. ہمیں جب ابھی یہ رجیم چینج کی سازش کے تحت, یہ ذرا سن لیں فگرز, 20 ارب ڈالر یہ چھوڑ کے گئے, 16 ارب ڈالر ہم چھوڑ کے گئے. ان کی آمدنی تھی ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس ملا کے 43 بلین, 43 ارب. ہماری ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس ملا کے 63 بلین تھی, 63 ارب. سو 20 ارب ڈالر زیادہ ہم چھوڑ کے گئے, اس کے باوجود کہ تیل کی قیمت دگنی تھی. ایکسٹرا 20 ارب اور خسارہ کم چھوڑ کے گئے 16 ارب, جبکہ ویکسینز کے اوپر علیحدہ ہم نے 3 ارب دیا تھا. اور کووڈ کے دوران یہ یاد رکھیں
یہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے اس سے بہت بہتر کرنا تھا. کیا ہوا جس سے ہماری بڑی اچھی, جس طرح شاہ محمود نے کہا, میری بڑی اچھی ان کے ساتھ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اور وہ جو پریمیئر لی, ہماری بڑی اچھی ان سے تعلقات. 2 سال کے لیے چائنا بند ہو گیا. ہم سب کچھ ہمارا بیچ میں رہ گیا. ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے ہوئے تھے, ادھر سے چائنیز کمپنیز انٹرسٹڈ تھی اس میں, جن سے ہماری بات چیت چل رہی تھی. 2 سال چائنا بالکل بند ہو گیا. ہمیں ادھر سے ہمیں نقصان ہوا. پھر ہمیں ویکسینز کے پیسے دینے پڑے. پھر کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا, دگنی ہوگی تیل کی قیمت, جس کی ایکسپورٹس ہماری 37% ادھر. تو اس کے باوجود کم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے, 4 ارب کم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے, اور آمدنی 20 ارب ڈالر زیادہ چھوڑ کے گئے. اور ادھر یہ اس کو انہوں نے ابھی جو آپ نے فگرز دیکھے کہ ملک کا ذرا حال دیکھیں آج کدھر پہنچا دیا, کہ آج 5 مہینے میں کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے. 45 یا 47% انفلیشن, مہنگائی, سینسٹیو پرائز انڈیکس 47% پہ ہے. جو ہماری ایکسپورٹس ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہیں, اور ریمیٹنسز کیونکہ گیپ اتنا بڑا ہو گیا ہے ایکسچینج ریٹ میں, جو آفیشیل اور جو مارکیٹ میں ہے اس کا گیپ بڑھ گیا, ریمیٹنسز گرنے والی ہیں. تو یہ ملک کو آپ کدھر دھکیل رہے ہیں. وہ شہباز شریف جا کے اگر اس کی اگر آپ وہ انٹرویو دیکھ لینا, وہ جو اس نے وہ بلومبرگ والی عورت کو دیا ہے, میں نے اس سے زیادہ ہے آپ کے پاس. یہ ایک منٹ, پھر سے شروع سے ایک منٹ پہلے شروع سے لگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ ذرا غور سے دیکھے کہ یہ پاکستان کا پرائم منسٹر, اچھا چلے یہ بائیڈن کے سامنے نہیں ہے, یہ بیچاری اینکر ہے, ذرا وہ اسے دیکھیں کہ اس کو طرز دلا رہا ہے کہ میں مارا گیا, لٹ گیا, مارا گیا, مجھے بتا ہے نہیں ہے. چھوڑو بند کرو اس کو, شکل ہی کافی ہے. بس میں ایک منٹ, بس میں اب اس کی صرف شکل دیکھ لیں. مارے گئے, ہم لٹ گئے, خدا کے واسطے ہماری مدد کرو, پیسے دے دو نہیں تو پاکستانی تباہ ہو جائے گا, ہمارا ملک بکھر جائے گا. لٹرلی اس نے اس بیچاری, وہ اینکر ہے, وہ جو بائیڈن نہیں بیٹھا ہوا جس سے کہہ کے جی ہمیں پیسے دے دو, وہ اینکر بیچاری گھبرائی ہوئی بیٹھی, کہتا اپنی چینل سے لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا کتنا برا حالات ہے. اینی وے, اچھا جی, اینی وے, آخر میں آپ کو فورن پالیسی کا یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب یہ قوم ارادہ کرتی ہے, یہ قوم جب ارادہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, آپ 22 کروڑ پاکستانی ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم, اللہ نے اتنی یہاں نعمتیں دی ہیں. ہم ایک تو چائنا سے ہم بڑا نقصان ہوا ہمیں وہ 2 سال, کیوں چائنا بند ہو گیا, ہم انویسٹمنٹ نہیں آ سکی, نہیں تو ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہیں ہونا تھا, کیونکہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ جانی تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہونا. دوسرا, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جا کے لابی کیا, کونڈا ناسٹ جو ایک ٹاپ انٹرنیشنل میگزین ہے, اس نے کہا پاکستان از دا نیکسٹ ہالیڈے ڈیسٹینیشن. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. شکریہ.